فلم کا آغاز لیون سے ہوتا ہے اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ لیون اپنی گاڑی میں سوتا ہے، اس کے پاس گھر نہیں ہے۔ اس کے بعد وہ تعمیراتی سائٹ جاتا ہے کیونکہ وہ چیف ورکر کام کرتا ہے۔ وہ مزدوروں کے درمیان بیٹھتا ہے اور انہیں کام کے لیے حوصلہ افزائی کرتا ہے، جس سے مزدور جوش میں آ کر کام شروع کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد لیون گارسیا خاندان سے ملنے جاتا ہے جو تعمیراتی کمپنی کے مالک ہے، اور وہ سب مل کر کمپنی چلاتے ہیں اور کسی باہر کے شخص کو انتظامیہ میں کام کرنے کی اجازت نہیں دیتے۔ اور کمپنی کے مالک کی بیٹی، جس کا نام جین ہے، اپنے والد سے پیسے مانگتی ہے کیونکہ وہ اور اس کے دوست پہلے سیمسٹر کے اختتام پر ایک پارٹی کرنا چاہتے ہیں۔ شروع میں گارسیا انکار کر دیتا ہے کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ پہلے سیمسٹر کے اختتام پر پارٹی کرنا ضروری نہیں ہے، لیکن وہ اپنی بیٹی کی ناراضگی کو نہیں روک پاتا اور اسے ویزا کارڈ دے دیتا ہے۔ اور ایک گینگ سائٹ آتا ہے اور ایک مزدور کو پکڑ کر مارتا ہے کیونکہ اس مزدور پر کچھ پیسے واجب علادہ ہیں جو اس نے ادا نہیں کیے۔ لیفون نے یہ سب دیکھا اور گینگ سے کہا کہ مزدور کو چھوڑ دو، لیکن وہ اسے کہتے ہیں کہ تمہیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے اور اپنے کام سے کام رکھو۔ پھر لیفون ان پر کیلوں کی بالٹی پھینکتا ہے اور ان کو مارنا شروع کر دیتا ہے، انہیں پکڑ کر خوب پیٹتا ہے۔ اور گینگ کے باقی افراد اندر داخل ہو رہے تھے جب لیفون نے ان پر بندوق تان لی اور کہا کہ میں نے شروع میں تم سے ادب سے بات کی تھی، لیکن تم نے مجھے مجبور کیا کہ میں تمہارے ساتھ ایسا سلوک کروں۔ بہتر ہے کہ تم سب یہاں سے چلے جاؤ اور دوبارہ یہاں نہ آنا۔ واقعی وہ سب خاموشی سے وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد جین باہر آتی ہے اور لیفون سے بات کرتی ہے۔ وہ لیفون کی لڑائی کے طریقے سے متاثر تھی اور اسے کھانا دیتی ہے اور کہتی ہے کہ میری دادی نے خاص طور پر تمہارے لیے کھانا بنایا۔ اس کی دادی جانتی تھی کہ لیفون کی حالت کیسی ہے، اس لیے اس نے اس کے لیے کھانا بنایا۔ لیفان جین اور اس کی دادی کا شکریہ ادا کرتا ہے کہ میں ہمیشہ سہارا بنوں گا۔ کام کے بعد وہ اپنی بیٹی میرٹ سے ملنے جاتا ہے۔ لیفان کی بیوی کا انتقال ہو چکا ہے اور تب سے میرٹ کی دیکھ بھال نانا کر رہے ہیں۔ لیفان اپنی بیٹی سے ہفتے میں ایک بار ملتا ہے اور اسے باہر لے جاتا ہے۔ وہ خوش ہوتی ہے کہ اس نے اپنے والد کو دیکھا اور گاڑی میں بیٹھ کر انتظار کرتی ہے۔ اس کا نانا، جس کا نام روس ہے، لیفان سے بات کرتا ہے اور لیفان اس سے پوچھتا ہے کہ تم نے آج گھر میں میرٹ کے لیے پارٹی کیوں رکھی ہے، حالانکہ آج وہ دن ہے جب میں اسے باہر لے جاؤں گا۔ روس اسے کہتا ہے کہ میں بھول گیا تھا کہ آج تمہارا میرٹ کے ساتھ دن ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ وہ تمہارے ساتھ نہ جائے کیونکہ تم اپنی بیوی کے ساتھ نہیں تھے جب وہ تمہاری ضرورت میں تھی، اور یقیناً تم میرٹ کے ساتھ بھی نہیں رہو گے جب اسے تمہاری ضرورت ہوگی۔ شاید تم مجھے ان باتوں کے لیے مارنا چاہو کیونکہ تم صرف اپنے بازو سے بات کرتے ہو، تم اپنی بیٹی کے لیے خطرہ ہو۔ لیفان اپنے جذبات پر قابو رکھتا ہے کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ روس اسے غصہ دلانے کی کوشش کر رہا ہے تاکہ میرٹ کی مکمل تحویل نانا کو منتقل ہو سکے۔ اور وہ اپنی بیٹی کے ساتھ وقت گزارتا ہے اور اسے کھانا کھلانے لے جاتا ہے اور اسے ایک تحفہ دیتا ہے جس میں اس کی ماں کی تصویر ہے۔ میرٹ کہتی ہے کہ میں اپنی ماں کا چہرہ بھول رہی تھی کیونکہ میرے دادا نے گھر سے اس کی تمام تصویریں ہٹا دی تھی۔ لیفون کہتا ہے کہ تمہاری ماں تم جیسی تھی۔ اس کے بعد لیفون وکیل سے ملنے جاتا ہے اور اسے روس کے ساتھ پیش آنے والے واقعے بتاتا ہے۔ وکیل کہتا ہے کہ روس تمہیں اشتعال دلا رہا تھا تاکہ تم اسے مارو، اگر تم نے مارا تو عدالت تمہیں میرٹ کے لیے جارحانہ اور خطرناک شخص سمجھے گی اور وہ روس کو مکمل تحویل دے دیں گے۔ لیکن میرے پاس ایک اور بری خبر ہے کہ عدالت نے اب کی بیٹی سے ملاقات کا وقت کم کرنے کا حکم دیا ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ یہ ہر 2 ہفتے میں صرف 1 گھنٹہ ہو کیونکہ ان کا خیال ہے کہ اب کو فوج میں خدمات کے دوران دماغی چوٹ لگی تھی۔ عدالت کو یہ بھی پسند نہیں کہ اب کے پاس اپنا گھر نہیں ہے۔ وکیل پوچھتا ہے کہ روس اب سے اتنی نفرت کیوں کرتا ہے۔ لیفون نے کہا کہ روس کو لگتا ہے کہ میں نے اپنی بیوی کو قتل کیا، جو کہ سچ نہیں ہے۔ میری بیوی نے خودکشی کی تھی اور وہ اپنی پوری زندگی ڈپریشن کا شکار رہی۔ وکیل کہتا ہے کہ روز کے پاس ایک بڑا اور اعلیٰ سطح کا وکلا کا ٹیم ہے اور وہ آپ کو تھکا دیں گے جب تک کہ وہ اب سے سب کچھ چھین نہ لیں۔ بہترین حل یہ ہے کہ آپ روز کے ساتھ مذاکرات کریں، لیکن لیفون اس خیال سے متفق نہیں ہے اور وہ وکیل کو $10,000 دیتا ہے جو اس نے بچا کر رکھے تھے اور اسے کہتا ہے کہ کچھ کرے۔ اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ لیفون اپنی ساری کمائی وکیل کو اپنی بیٹی کے کیس میں دینے کے لیے بچا رہا ہے۔ وہ ایک سادہ کمرہ کرائے پر لیتا ہے جس میں صرف ایک بستر اور ٹیلی ویژن ہے تاکہ کیس میں کامیابی کے امکانات بڑھ سکیں۔ رات کو جن اور اس کے دوست ایک بار میں جشن منانے جاتے ہیں۔ اسی جگہ پر ایک گینگ کا رکن جس کا نام فیبر ہے اپنی بہن کلیئر کو بتاتا ہے کہ وہ ایک خاص لڑکی کو اغوا کرنا چاہتا ہے کیونکہ اس کا باس ایک خوبصورت لڑکی چاہتا ہے تاکہ جسم فروشی میں لگا سکے اور بہت پیسہ کما سکے۔ جین بار کے ملازم مارک سے خالی میز کے بارے میں پوچھتی ہے، تو اگر تم مجھے اپنا نام بتاؤ تو میں تمہارے لیے میز خالی کر دوں گا۔ جین کہتی ہے کہ میرا نام جین ہے۔ مارک فیبر کو جین کی خصوصیات بتاتا ہے۔ اس کے بعد جین کی دوست نینا شراب پینے سے تھک جاتی ہے تو جین اسے لے کر باتھ روم جاتی ہے اور چھوڑ دیتی ہے تاکہ وہ اپنا پیٹ صاف کر سکے، اور نینا اس بات پر پریشان ہوتی ہے کہ میک اپ خراب ہو گیا ہے۔ جین اسے آرام میک اپ ٹھیک کر لو، میں میز پر واپس جا رہی ہوں۔ وہ باہر نکل رہی ہوتی ہے، فیبر اس پر حملہ کرتا ہے، اسے بے ہوش کر دیتا ہے اور اپنی گاڑی میں اغوا لے جاتا۔ 2 دن بعد لیفون تعمیراتی سائٹ پر اور گارسیا اور کارلا کی بیوی اسے بتاتے ہیں کہ ہماری بیٹی 2 دن سے لاپتہ ہے، ہم نے پولیس کو اطلاع دی ہے لیکن ابھی تک ہم اس کا پتہ نہیں لگا سکے ہیں۔
کارلا کہتی ہے کہ میری ایک کزن پولیس اسٹیشن میں ہے اور اس نے مجھے بتایا کہ پولیس اغوا کے کیسز کی پرواہ نہیں کرتی کیونکہ ان کے لیے مغویوں کو واپس لانے کی شرح کم ہے۔ کارلا اور گارسیا لیفون سے مدد مانگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہماری بیٹی کو ڈھونڈنے کی کوشش کرو، تم فوج میں خدمت کر چکے ہو اور برے لوگوں کا پیچھا کرنے کے عادی ہو۔ لیفون نے کہا وہ پرانی باتیں تھیں، میں اب ایک مختلف شخص ہوں۔ تو گارسیا اسے بہت ساری رقم پیش کرتا ہے تاکہ وہ راضی ہو جائے، حالانکہ لیفون کو پیسوں کی ضرورت ہے، وہ انکار کر دیتا ہے۔ مسائل اور جھگڑوں میں نہیں پڑنا چاہتا، اس سے اس کی بیٹی کے کیس میں اس کی پوزیشن کمزور ہو جائے گی۔ بس وہ اپنا سامان اٹھاتا ہے اور ایک شخص سے ملنے جاتا ہے جس کا نام جونی ہے۔ جونی لیفون کا پرانا دوست ہے اور لیفون نے ماضی میں اسے موت سے بچایا تھا، لیکن وہ جونی کی آنکھ نہیں بچا سکا اور اب وہ صرف ایک آنکھ سے دیکھتا ہے۔ لیفون اسے جین کے بارے میں بتاتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ بہت اچھی اور خوبصورت لڑکی ہے۔ جونی اسے کہتا ہے کہ اگر تم واقعی اسے بچانا چاہتے ہو تو تمہیں تیار ہونا پڑے گا اور اپنی پوری کوشش کرنی ہوگی۔ دعا کرو کہ وہ فان ہوں جنہوں نے اسے اغوا کیا ہے کیونکہ وہ لیفون سے ملیں گے۔ لیفون جارسیا سے اس کے گھر جاتا ہے اور اسے شراب پیتے، جین کی ویڈیوز دیکھتے جس میں وہ موسیقی بجا رہی۔ لیفون اسے کہتا ہے کہ میری زندگی میں بہت سے لوگ مجھے چھوڑ گئے اور میری زندگی مشکل ہو گئی جب میری بیوی کا انتقال ہوا اور میں نے فوجی خدمت چھوڑ دی، لیکن تم اور تمہارا خاندان نے مجھے برداشت کیا اور مجھے کام دیا اور میں تمہیں اپنے خاندان کی طرح سمجھتا ہوں۔ یہ میرا وعدہ ہے، میں تمہاری بیٹی کو گھر واپس لاؤں گا۔ اس کے بعد لیفون اس بار میں جاتا ہے جہاں جین بیٹھی تھی اور وہ دیکھتا ہے کہ مارک، جو بار کا ملازم ہے، لوگوں سے بہت سی رشوتیں لے رہا ہے اور گاہکوں کو ممنوع اشیاء بیچ رہا ہے۔ تو لیفون کو لگتا ہے کہ یہ آدمی شاید گینگ کے ساتھ کام کر رہا ہو اور ممکن ہے کہ اسے کچھ معلومات ہو۔ وہ فیصلہ کرتا ہے کہ رات کو پیچھا کرے گا، کام ختم کر لے گا۔ پیچھا کرتا رہتا ہے، گھر پہنچتا ہے۔ مارک ممنوع اشیاء پیتا، لیفون گھر میں گھس جاتا ہے، ہتھیار تان لیتا ہے۔ مارک پوچھتا ہے کیا تم پولیس والے ہو؟ لیفون کہتا ہے تم یہ چاہو گے کہ میں پولیس والا ہوتا؟ تمہارے ساتھ کرنے والا ہوں۔ جین کی تصویر دکھاتا ہے، حکم دیتا ہے کہ بتائے جین کہاں ہے۔ مارک نے کہا پولیس آئی تھی، مجھ سے پوچھا اور میں نے انہیں بتایا کہ لڑکی واپس آ گئی تھی کیونکہ میں نے زیادہ پی تھی، میں وہاں سے چلا گیا، کچھ نہیں معلوم۔ لیفون نے کہا مجھے جھوٹے لوگ پسند نہیں ہیں۔ وہ اسے پکڑ کر باتھ ٹب میں ڈال دیتا ہے اور اسے گھونٹنے لگتا ہے وہ بات کرے۔ تو مارک اسے کہتا ہے کہ جن آدمیوں کی تم تلاش کر رہے ہو وہ خطرناک لوگ ہیں۔ لیفون پرواہ نہیں کرتا اور اسے حکم دیتا ہے کہ وہ بات کرے اور ان کے نام بتائے۔ لیکن اچانک مارک کے دو دوست گھر پہنچ جاتے ہیں اور مارک کو چیختے ہوئے سنتے ہیں، تو وہ اپنے ہتھیار نکال لیتے ہیں اور دونوں طرف سے فائرنگ کا تبادلہ ہوتا ہے۔ لیفون انہیں مارنے کے بعد ان کی لاشوں کی تلاشی لیتا ہے اور پتہ چلتا ہے کہ وہ روسی مافیا کے ہیں۔ وہ ان کے پاس سے پیسے لے لیتا ہے اور اپنی گاڑی میں گھر کے باہر انتظار کرتا ہے۔ کئی گھنٹوں بعد روسی مافیا کے سربراہ کی گاڑی پہنچتی ہے اور سربراہ مارک کے گھر میں داخل ہوتا ہے۔ وہ اپنے 3 آدمیوں کی لاشیں دیکھتا ہے اور سمجھ جاتا ہے کہ ان کے پاس جو پیسے تھے وہ چوری ہو گئے ہیں۔ وہ پاگل ہو جاتا ہے اور جاننا چاہتا ہے کہ یہ کس نے کیا۔ اس کے بعد صفائی کی گاڑی پہنچتی ہے تاکہ لاشوں کو ہٹایا جا سکے اور گھر میں موجود خون کو صاف کیا جا سکے۔ روسی سربراہ گاڑی میں بیٹھتا ہے اور روانہ ہوتا ہے جبکہ لیفون اس کا پیچھا کرتا ہے۔ روسی سربراہ گھر پہنچتا ہے اور لیفون جنگل میں رک جاتا ہے، درختوں کے درمیان چھپ جاتا ہے اور روسی سربراہ کے گھر کی تصویریں لیتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ سربراہ بیوی پر غصہ کر رہا ہے اور اسے مار رہا ہے اور وہ روسی زبان میں گالیاں دیتی ہے، پھر اپنی گاڑی لے کر چلی جاتی ہے۔ لیفون گھر میں داخل ہوتا ہے، سربراہ پر حملہ کرتا ہے اور اسے بے ہوش کر دیتا ہے۔ جب سربراہ ہوش میں آتا ہے تو خود کو ایک کرسی پر بندھا ہوا پاتا ہے جو سوئمنگ پول کے کنارے پر ہے۔ لیفون نے اسے رسی سے باندھ رکھا ہے اور اسے سوئمنگ پول کے قریب کر رہا ہے۔ سربراہ کہتا ہے تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ تم کس سے نمٹ رہے ہو، میرا نام فرف ہے، کیا تم نے میرے بارے میں سنا ہے؟ لیفون نے کہا ہاں، میں نے تمہارے اور تمہارے بھائیوں کے بارے میں سنا ہے، تم لوگ روسی گینگ چلاتے ہو۔ فرف نے کہا تو تم جانتے ہو کہ ہم کون ہیں، پھر بھی تم ہمیں لوٹتے ہو اور ہمارے آدمیوں کو قتل کرتے ہو۔ لیفون نے اس کے چہرے پر مارا اور کہا یہ تھپڑ اس لیے ہے کہ تم نے اپنی بیوی کو مارا تھا۔ اس کے چہرے پر وہ پیسے پھینک دیے جو اس نے اس کے آدمیوں سے لیے تھے اور کہا میں تمہاری طرح چور نہیں ہوں، میں اس لڑکی کی تلاش میں ہوں۔ فرف روسی میں بولا جسے لیفون سمجھ نہیں سکا۔ لیفون نے بات کاٹتے ہوئے کہا لڑکی کو واپس کر دو اور میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ فرف نے کہا تم یہ سب ایک لڑکی کے لیے کر رہے ہو، اور لیفون کو برا بھلا کرنے لگا۔ لیفون اس سے تنگ آ گیا اور اسے پانی میں دھکا دے دیا جہاں وہ ڈوب کر مر گیا۔ بعد میں پتا چلا کہ لیفون نے فرف کی روسی بات چیت کو ریکارڈ کر لیا تھا۔ فرف ایک شخص دینی کے بارے میں بات کر رہا تھا اور دیمی کو برا بھلا کہہ رہا تھا کہ یہ سب تمہاری وجہ سے ہو رہا ہے۔ لیفون سوچنے لگا کہ یہ دیمی کون ہے۔ اس کے بعد روسی سرداروں میں سے دوسرا بھائی پہنچ گیا اور یہ ان میں سب سے بڑا ہے، اور وہ نگرانی کیمروں پر دیکھتا ہے کہ لیفون نے اس کے بھائی کو قتل کر دیا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ لیفون نے فرف کو کیوں قتل کیا اور شک کرتا ہے کہ فرف کا بیٹا دیمی اس کی وجہ ہے۔ وہ اپنے دونوں بیٹوں کو حکم دیتا ہے کہ لیفون کو تلاش کریں اور اسے لے آئیں۔ دریں اثنا لیفون ایک انسداد منشیات کے افسر دوست کو فون کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں ایک شخص دیمی کو تلاش کر رہا ہوں۔ افسر کہتا ہے کہ دیمی روسی مافیا سے ہے اور بہتر ہوگا کہ تم اس سے نہ نمٹو۔
لیفون کہتا ہے کہ مجھے اس سے نمٹنا پڑے گا کیونکہ وہ انسانی اسمگلنگ میں ملوث ہے۔ افسر اسے ایک مخصوص بار کے بارے میں بتاتا ہے جہاں دیمی جاتا ہے اور کہتا ہے کہ وہاں جاؤ، شاید تمہیں دیمی مل جائے۔ لیفون اس کا شکریہ ادا کرتا ہے اور کال بند کر دیتا ہے اور وقت ضائع کیے بغیر اس بار کی طرف روانہ ہو جاتا ہے۔ وہاں پہنچ کر وہ کچھ پینے کا آرڈر دیتا ہے تاکہ شک نہ ہو، لیکن کلیئر جو کیمروں پر نظر رکھ رہی ہے اس پر شک کرتی ہے اور سوچتی ہے کہ وہ پولیس افسر ہے کیونکہ اس کی جیب میں بندوق ہے۔ وہ اپنے ساتھی فرینک کو حکم دیتی ہے کہ جا کر اس کی تصدیق کرے۔ فرینک اس کے پاس جا کر بیٹھتا ہے اور لیفون اسے پیسے دیتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے کچھ ممنوعہ مواد چاہیے۔ فرینک اسے کہتا ہے میرے پیچھے آؤ اور وہ اسے اپنے لیڈر کے پاس لے جاتا ہے جس کا نام ڈوج ہے۔ کلیئر ڈوج سے کہتی ہے مجھے شک ہے یہ آدمی پولیس افسر ہے، تو ڈوج اپنے آدمیوں کو حکم دیتا ہے اسے ماری اور تلاشی لے۔ وہ اس کے ارد گرد جمع ہو جاتے ہیں تاکہ اسے مار سکیں، لیکن لیفون انہیں پچھتانے پر مجبور کر دیتا ہے اور پہلے آدمی کو پکڑ کر اس کی ہڈی توڑ دیتا ہے۔ باقیوں کو بھی مارنا شروع کر دیتا ہے، ان پر رحم نہیں کرتا، انہیں زور سے مارتا ہے۔ وہ ایک کو مارنے والا تھا کہ ڈوج اسے روک لیتا ہے اور کہتا ہے تم نے ثابت کر دیا کہ تم پولیس افسر نہیں ہو۔ جب وہ ہاتھ ملاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ وہ ایک بلڈر ہے۔ رحم کرتا ہے اور اسے بیٹھنے دیتا ہے۔ لیفون ہر مہینے ممنوعہ مواد خریدنے کی درخواست کرتا ہے، مسلسل طور پر تاکہ میں انہیں اپنے علاقے میں تقسیم اور فروخت کر سکوں۔ ڈوجی اس پر راضی ہو جاتا ہے اور اس سے ایک مخصوص جگہ پر کل ملنے کا وعدہ کرتا ہے تاکہ اسے مطلوبہ مقدار دے سکے۔ اگلے دن وہ کلیار اور فرانک سے مقررہ جگہ پر ملتا ہے اور لیفون پر ہتھیار تان لیتا ہے اور اسے پیسے دینے کا حکم دیتا ہے۔ لیفون بہت سکون سے پیسے دے دیتا ہے اور فرانک کہتا ہے کہ ہم تم سے رابطہ کریں گے کہ تمہیں اس جگہ کے بارے میں بتا سکیں جہاں تم سامان لے سکتے ہو۔ انہوں نے ایسا کیا کہ وہ محفوظ رہ سکے، پولیس ان کی نگرانی کرے اور انہیں پیسے کو ممنوعہ اشیاء کے ساتھ بدلتے ہوئے دیکھے۔ لیفون کو یہ سلوک پسند نہیں آتا، وہ انہیں دھمکی دیتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے دھوکہ دینے کی کوشش مت کرنا، اور وہ انہیں چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ چند گھنٹوں بعد ڈوج لیفون کو فون کرتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ منشیات تمہاری گاڑی کی سیٹ کے نیچے موجود ہیں۔ لیفون واقعی انہیں نکال لیتا ہے اور ممنوعہ اشیاء حاصل کرنے کے بعد وہ انہیں بڑی سادگی سے پانی میں پھینک دیتا ہے کیونکہ یہ اس کا مقصد نہیں تھا۔ فیبر اور کلیئر جن کو نشہ دے کر ایک گاہک کے پاس لے گئے تھے جس نے اس کے ساتھ رابطے کے لیے پیسے دیے تھے، وہ اسے ایک بیگ میں ڈال کر لے گئے تھے اور فیبر اور کلیئر انتظار کر رہے تھے جب تک کہ گاہک جن کے ساتھ اپنا تعلق ختم نہ کر لے۔ لیکن اچانک گاہک نمودار ہوتا ہے، خون بہ رہا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ اس نے مجھ پر حملہ کیا، اسے تو سویا ہوا ہونا چاہیے تھا، اسے لے جاؤ اور چلے جاؤ، میں اسے نہیں چاہتا۔ رات کو لیفون تمام شواہد اور معلومات جو اس نے جمع کی تھیں انہیں ترتیب دے رہا ہوتا ہے اور ڈوج اسے فون کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر تمہیں مزید مقدار چاہیے تو تمہیں میرے باس سے ملنا ہوگا۔ لیفون مان جاتا ہے اور وہ دونوں جگہ اور وقت پر اتفاق کرتے ہیں۔ اگلے دن لیفون ڈوج اور اس کے باس سے ملنے جاتا ہے۔ حیرت کی بات ہے کہ وہ باس دیمی نکلتا ہے۔ جب لیفون کو پتہ چلتا ہے تو وہ حیران رہ جاتا ہے اور کہتا میرا نام نل ہے۔ دیمی اس سے شناختی کارڈ مانگتا ہے تصدیق کر سکے اور لیفون اسے سادگی سے دے دیتا ہے۔ دیمی کا آدمی جانچ کرتا ہے اور کہتا کارڈ درست ہے۔ دیمی اسے وہ بیگ دیتا ہے جس میں ممنوعہ اشیاء ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اگر تمہیں کوئی اور سامان چاہیے تو مجھے بتا دینا۔ لیفون بیگ لے کر چلا جاتا ہے، باتھ روم جاتا ہے اور منشیات سے چھٹکارا حاصل کر لیتا ہے۔ اس کے بعد لیفون گھر آتا ہے اور جین کی اپنے دوستوں کے ساتھ بار کے دن کی تصاویر دیکھتا ہے۔ وہ نوٹ کرتا ہے کہ ایک شخص ان کے ساتھ مرکوز ہے اور ہر تصویر میں موجود ہے اور یہ ظاہر ہے کہ وہی فیبر ہے جس نے جین کو اغوا کیا تھا۔ پھر وہ مارک کا فون نکالتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ اس نے جین کی تصاویر کھینچی اور ساتھی کو بھیجا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ وہ فیبر کے ساتھ ڈوج کے بار میں ہے۔ وہ بار کی طرف جاتا ہے اور گین کی تعداد لکھتا ہے، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ کلیئر اسے دیکھ رہی ہے جب وہ جگہ کی نگرانی کر رہا ہوتا ہے۔ وہ نیتوں پر شک کرتی ہے اور اپنے گینگ کے ساتھیوں کو بلاتی ہے اور وہ اسے مارنے کے لیے اس کی طرف بڑھتے ہیں۔ لیفون کو اس کا احساس ہو جاتا ہے اور وہ ان کی موٹر سائیکل چوری کر کے بھاگ جاتا ہے۔ وہ گاڑیوں کے ساتھ اس کا پیچھا کرتے ہیں اور اسے مارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیفون اپنی پوری کوشش کرتا ہے کہ ان سے بچ نکلے۔ آخر کار وہ موٹر سائیکل کو پولیس کی گاڑی کے سامنے لے آتا ہے۔ پولیس افسران بھی گینگ کے ساتھ ملے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ لیفون کو مارتے ہیں اور اسے بے ہوش کر دیتے ہیں اور گینگ لیفون کو پکڑ لیتا ہے۔ جب لیفون ہوش میں آتا ہے تو خود کو بندھا ہوا پاتا ہے اور وہ دونوں آدمی اسے کہتے ہیں کہ فاریف جسے تم نے سوئمنگ پول میں ڈبو دیا تھا ہمارا بڑا آدمی ہے۔ لیفون خاموش رہتا ہے اور اچانک ان پر حملہ کر دیتا ہے اور ان سے لڑائی شروع کر دیتا ہے، حالانکہ اس کے ہاتھ بندھے ہوتے ہیں۔ وہ پہلے آدمی کو گلا گھونٹ کر مار دیتا ہے اور دوسرے سے لڑائی کرتا ہے۔ کئی گولیاں چلتی ہے اور ان میں سے ایک ڈرائیور کو لگتی ہے جس کی وجہ سے گاڑی الجھ جاتی ہے اور پانی میں گرنے کے قریب ہوتی ہے۔ لیفون دونوں کو مارنے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور گاڑی کے ساتھ ٹکرا جاتا ہے۔ وہ گاڑی سے باہر نکلتا ہے اور گاڑی کو پانی میں دھکیل دیتا ہے۔ روسی لیڈر یوری اپنے دونوں آدمیوں کی لاشیں وصول کرتا ہے اور اپنے لوگوں کو حکم دیتا ہے کہ گین کی میٹنگ تیار کریں کیونکہ وہ اپنے آدمیوں کا بدلہ لینا چاہتا ہے۔ اس کے بعد فیبر اور اس کی بہن کلیئر دیمی سے ملتے ہیں۔ دیمی فیبر پر جین کی وجہ سے گاہک کے واقعے پر غصہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میری بیٹی جو میرے پاس کام کرتی ہے اس کی وجہ سے کبھی کوئی گاہک زخمی نہیں ہوا، یہ سب اس لڑکی کی وجہ سے ہوا جو تم لائے تھے۔ میں نہیں چاہتا کہ کوئی میرے کام میں مداخلت کرے۔
और वो फैसला करते हैं कि वो उसे कत्ल कर देंगे, जिन को कत्ल कर दे, और फीबर राजी होकर बहन को ले जाता है। जबकि यूरी रूसी माफिया के बड़े लोगों के साथ मुलाकात करता है और उन्हें बताता है कि एक शख्स ने मेरे भाई और दोनों आदमियों को कत्ल किया है और मुझे शक है कि ये शख्स दीमी के साथ काम कर रहा है, क्योंकि दीमी गायब है और हमें कुछ मालूम नहीं। इसके बाद इसका भाई कहता है कि मुझे दीमी का पता है, अपने आदमियों को ले जाओ ताकि दीनी पर हमला कर सके। और वाकई यही होता है और आदमी दीमी को पकड़ लेते हैं और यूरी उसे कहता है कि लगता है तुम्हें नहीं मालूम कि तुम्हारा बाप डूब कर मर गया और मेरे बच्चे भी मर गए। और दीमी को वाकई कोई मालूमात नहीं थी। यूरी उसे लियोन की तस्वीर दिखाता है और कहता है कि यही वो शख्स है जिसने उन्हें कत्ल किया। दीमी हैरान होकर कहता है कि मैं तो अभी उसके साथ काम कर रहा हूँ और मुझे कुछ नहीं जानता और मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। यूरी उसे खबरदार रहो, वो तुम्हें मारना चाहता है। इसके बाद रूसी गैंग लियोन के बारे में सब कुछ जान लेते हैं और मेरे दादा मैरिट के घर का पता लगाकर घर पर धावा बोल देते हैं। उधर लियोन को मैरिट के स्कूल से फोन आता है और वो उसे बताते हैं कि आज कोई मैरिट को स्कूल से लेने नहीं आया। लियोन हैरान होता है और स्कूल जाता है और अपनी बेटी को लेने के लिए जाता है। वो सोच रहे थे कि रोज अभी तक क्यों नहीं आया। मैरिट इसे बताती है कि लोकेशन के मुताबिक दादा घर में मौजूद हैं। जब वो घर पहुंचते हैं तो देखते हैं इनके घर में आग लगी हुई है। लियोन बहादुरी से घर में दाखिल होता है और रोस को बचा लेता है। रोस शुक्रिया अदा करता है कि बचाया और लियोन इसे कहता अस्पताल जाओ, मैं मैरिट ख्याल रखूंगा। वो मैरिट को जोनी के पास ले जाता है और जोनी को बात बताता है। जोनी इसे कहता है कि खुद को मुश्किलात में डाल दिया है और आगाज कत्ल से किया है, इसे कत्ल से ही खत्म करना होगा। तुम्हारी मदद कर सकता हूँ और तुम्हें हथियार दे सकता हूँ। वो उसे अपने हथियारों के कमरे में ले जाता है और इसे अपने पास हथियार दिखाता है। लियोन वो हथियार चुनता है जो उसे चाहिए होते हैं और मैरिट को अलविदा कहता है। और वो इसे कहता है कि तुम स्कूल से गैर हाजिर रहोगी और जूनी के साथ रहोगी जब तक मैं वापस ना आ जाऊं और सब कुछ ठीक ना हो जाए। वो उसे गिले लगाता है और वादा करता है कि वो इसके पास वापस आएगा। दूसरी तरफ फाइबर और कलियर जैन को अपनी गाड़ी में ले जा रहे थे और उनका इरादा था कि उसे मार डाले, लेकिन जैन अचानक उन्हें मारती है और फाइबर गाड़ी पर कंट्रोल खो देता है और वो रुक जाते हैं। जैन गाड़ी से भाग जाती है और दौड़ती रहती है जब तक कि वो महफूज मकाम पर नहीं पहुंच जाती। वो एक पुलिस की गाड़ी देखती है और उसे रोक लेती है। पुलिस वाली इसे कहती है कि आओ मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूं, लेकिन वो पुलिस वाली असल में गैंग के साथ काम कर रही होती है। वो जैन को वापस फाइबर और कलियर के पास ले जाते हैं और वो इसे मारने ही वाले होते हैं, लेकिन आखिरी लम्हे में उनके पास गाहक का फोन आता है और वो कहता है कि मैं जैन को दीमी के फार्म पर एक और रात के लिए चाहता हूँ और उसके लिए मैं $1 मिलियन दूंगा। फाइबर और कलियर जैन को मारने का इरादा तर्क कर देते हैं और इसी वक्त लिफोन दीमी के बार में घुस जाता है और दीमी के आदमियों को एक एक करके मार देता है। जब वो उन सब को खत्म कर लेता है तो दीमी तक पहुंचता है, इसके हाथ पर गोली मारता है और इसे जैन की तस्वीर दिखाकर पूछता है कि वो कहाँ है। दीमी कहता है ये सब एक लड़की के लिए। लिफोन जवाब देता है मैंने इससे वादा किया था कि मैं इसका सहारा बनूंगा, मुझे इस जगह का पता दो जहां वो है और मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। दीमी कहता है मुझे अपने साथ ले चलो, मैं खुद तुम्हें पता बता दूंगा। लिफोन मान जाता है और वो दोनों चल पड़ते। दीमी उसे जबून के फार्म तक ले जाता है। इसके बाद लिफोन इसे नीचे उतारता है और पूछता है कि उसने खास तौर पर जैन को क्यों चुना। दीमी कहता है फाइबर अक्सर बाहर जाता है और खूबसूरत लड़कियों की तस्वीरें लेता है और मैं लड़कियों की तस्वीरें ग्राहकों को भेजता हूँ, यही मेरा रोजगार है। मुझे पैसे का जरिया कैसा है इसकी परवाह नहीं, अगर मैं लड़कियों का कारोबार ना करूं तो कोई और करेगा। लिफोन ने पूछा क्या तुम्हारे बच्चे हैं? दीमी ने कहा नहीं। लिफोन ने कहा इसीलिए तुम कभी नहीं समझोगे। और वो पानी में डूब गए और मारे गए। वो अपने हथियार निकालता है ताका जगह पर हमला करे और जैन को बचाए। दोजी को एक कॉल आती है और इसे पता चलता है कि लिफोन ने बहुत से रूसियों को कत्ल कर दिया है और दीनी के कत्ल की जगह पर गया है। दोजी फैसला करता है कि वो अपने आदमियों को जमा करे ताकि लिफोन से लड़ने जाए और उसी वक्त लिफोन मुहाफिजों को मार रहा होता है और जगह में दाखिल हो जाता है। पाबर और कलियर ने जैन को बांध रखा था और गाहक जैन से बदला लेना चाहता था और इसे जख्मी करना चाहता था जैसे इसने उसे जख्मी किया था, लेकिन लिफोन वहां एक बम फेंकता है और रूसी माफिया के आदमियों पर फायर खोल देता है और वो उन्हें महारत से कत्ल करता है। लेकिन मसला ये है कि चंद सेकंड बाद दूज के आदमी पहुंच जाते हैं और उनके दरमियान और लिफोन के दरमियान फायरिंग का तबादला होता है। लिफोन उनमें से बहुत से लोगों को खत्म कर देता है। दूज मुदाखलत करता है और लिफोन से चाकुओं से लड़ता है और हालांकि वो बड़ा है लेकिन लिफोन इसे चालाकी से मार देता है और कत्ल कर देता है। वो हथियार लोड करता है और रास्ते पर चलता वो जैन की आवाज सुनता है तो आवाज की तरफ जाता है और कमरे में जाता है जहां गाहक है, कत्ल कर देता है। सिर्फ फीबर, कलियर और हल्सो बाकी है। फीबर की बदकिस्मती से बंदूक की गोलियां खत्म हो जाती है। लिफोन आता है और मारता है। जैन कलियर को पैरों से गला घूंटती है और लिफोन फीबर की गर्दन तोड़कर कत्ल कर देता है। जैन कलियर का गला घूंटती है जब तक के मार डालती है। लेकिन हैरत की बात यह है कि गैंग के लोग अभी खत्म नहीं हुए थे और लिफोन ने जैन को आज़ाद कर दिया और वो हरकत में आ गए। लेकिन उनका सामना रास्ते में गैंग के लोगों से होता है जो उन पर फायरिंग शुरू कर देते हैं।
लेकिन लिफोन उनसे निमटने का तरीका जानता है और उन पर एक बम फेंक कर उनका खात्मा कर देता है और वो मोटरसाइकिल पर सवार हो जाते हैं और आखिरकार सुकून से निकल जाते हैं। लेकिन यूरी अभी जिंदा था और अपने भाई से बात कर रहा था और कह रहा था कि हमें लिफोन से बदला लेना है। लेकिन इसका भाई कहता है कि बस बदले को भूल जाओ और वो लड़की जो उसने ले ली है वो हमारी नहीं है, और अगर तुम बदले पर इसरार करते रहे तो हमें खुद तुम्हें मरना पड़ेगा, क्योंकि गैंग का मुफाद सबसे अहम है। यूरी को अपने भाई की बात माननी पड़ती है। लिफोन जिनको घर वापस ले जाता है और खानदान वाले खुश हो जाते हैं, वो इसे देखते हैं और लिफोन का शुक्रिया अदा करते हैं। इसके बाद लिफोन जोनी के पास जाता है और उनसे मिलता है और जोनी को पता चलता है कि इसका मिशन खत्म हो गया है। यहाँ हम किस्त के इख्तिताम पर पहुंचते हैं।